بیٹے اور روح القدس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند جو اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، اور خداوند کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ جب خداوند اپنے ممسو کو کہیں بھیجتا ہے تو خداوند اس کے وسیلہ سے اپنا جلال اپنے لوگوں کے درمیان ظاہر کرتا ہے۔ خداوند اپنے خادموں کے وسیلہ سے اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، دل سے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند آج پھر مجھے میری ہی کلیسیا میں، سینٹ پال میری کلیسیا ہے، سینٹ پال میرا اسکول ہے، تو اس لیے خدا میری ہی کلیسیا میں خدا نے مجھے موقع دیا کہ ہم خداوند کی آواز کو، خداوند کے کلام کو اور اس کے کلام کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ اگر وائرلیس میک ہو تو ہاللویہ۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے کوڑی کو چھوا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوڑی کو چھوا ہے، اور آج کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 8 باب اور اس کے 1 سے 4 آیات مقدسہ۔ جن کے پاس بائبل ہے ایک بار پھر میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 8 باب اور اس کی 1 سے 4 آیات مقدسہ۔ تو خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہوئی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے کاہنوں کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ بائبل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم نے خداوند کے کلام کو جو ورسز ہم نے سنی ہے، اس کا پس منظر بڑا ہی خوبصورت ہے۔ پہاڑی باز یسوع مسیح اکثر جب کلام سنایا کرتے تھے یا جب سکھایا کرتے تھے تو وہ کھلے میدان میں یا پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے شاگردوں کے ہمراہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تھے، خداوند یسوع مسیح کلام کیا کرتے تھے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح، اگر ہم 7 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح پہاڑی باز میں کہتے ہیں، عیب جوئی نہ کرو، یہ وہی منظر ہے۔ اسی کے دوران خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا دیتا ہے، جب ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو خدا ہمیں ملتا ہے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پریز دی لارڈ، مانگو تو تمہیں ملے گا اور ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب ان سے باتیں کر رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہر وقت ایک بہت بڑی بھیڑ رہتی تھی، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی بھیڑ جس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ 12 برس کی ایک عورت تھی جس کو بیماری تھی، 12 برس سے وہ بیمار تھی، اور بھیڑ کی وجہ سے اس عورت کو یسوع مسیح تک آنے تک کا جو ٹائم تھا وہ کافی زیادہ لگ گیا، اور وہ گرتی سنبھلتی آئی اور بھیڑ میں ہی اس نے چھوا، جس سے خداوند یسوع مسیح کو پتہ نہیں چلا کہ اسے کس نے چھوا، ٹھیک ہے، کیونکہ بھیڑ ہوتی تھی یسوع مسیح۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہر وقت ایک بہت ہی بڑی بھیڑ ہوتی تھی۔ تو آج بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، اور جو بھیڑ ہوتی تھی اس بھیڑ میں خداوند یسوع مسیح کے مخالفین کی تعداد کچھ بہت ہی زیادہ ہوتی، ان لوگوں کی جو یسوع مسیح کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے،
जो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, उनकी तादाद जो थी वो उस भीड़ में बहुत ज्यादा होती है। तो आज भी एक बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। एक बार ऐसे हुआ कि कुछ लोगों ने, उन लोगों ने, यानी कि जो यीशु मसीह के मुखालिफिन हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से क्वेश्चन किया कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है? तो यीशु मसीह ने सिक्का मांगा और कहा कि इस पे किसकी पिक्चर है? किसकी पिक्चर थी उस पे? कैसर की। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो ये लोग यीशु मसीह को इसलिए नहीं कि कुछ सीखना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्वेश्चन किया करते थे, इसलिए जांच पड़ताल किया करते थे ताकि ये कोई गलती करे और हम इसको पकड़े और इसको मार डालें। तो आज भी कुछ इसी तरह मंजर था। एक बहुत बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ के अंदर मुखालिफिन भी थे। उस भीड़ के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के कुछ महबूब भी थे जिनसे खुदावंद यीशु मसीह प्यार करता था और जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते थे। और आज फिर खुदावंद मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ जो है वो जब कलाम करके उतर रहे हैं तो अचानक से एक कोड़ी नमूदार होता है। अचानक से एक कोड़ी, और ये जो टाइम था ये सुबह का टाइम है, क्योंकि मुकद्दस लूका रसूल भी इसी, लूका तबीब जो है वो भी इसी मंजर को और इसी कोड़ी के बारे में बताते हैं। और उनके 5वें बाब में और उनके 41वीं आयत 12वीं आयत में, और जब वो एक शहर में दाखिल हुआ तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पहाड़ साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पहाड़ साफ हो जा। 2 जगहों पर इस वाक्य का जिक्र है और एक वाक्य मुकद्दस लूका तबीब जो है वो हमें ये बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सुबह के वक्त जो है एक शहर में दाखिल होते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कोढ़। तो मेरे अजीजों, कोढ़ जो है ये यहूदियों के मुताबिक, यानी दीन यहूद के मुताबिक कोढ़ एक लाइलाज मर्ज है, इसका कोई इलाज नहीं है। दीन यहूद के मुताबिक कोढ़ जो है ये खुदा की तरफ से लानत है। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से एक लानत है। यानी कोढ़ की बीमारी उस शख्स को, उस जिस्म को लगती है जिसके अंदर गुनाह होता है। जिसके अंदर गुनाह होता है उसको कोढ़ की बीमारी लगती है। और मैं बताता चलूं, अगर हम दूसरी तवारीख और उसका 26 बाब वहां का मुतालिया करें तो एक बादशाह का जिक्र है, और वो बादशाह जो था खुदा ने उससे बड़ा सरफराज किया, और जब वो सरफराज हुआ तो उसके दिल में घमंड आ गया। उसके दिल में घमंड आ गया और वो खुदा की हजूरी से जो है जुदा हो जाता है, दूर हो जाता है। इतना घमंड उसके अंदर आ जाता है कि अब वो हैकल में जाता है ताकि क्या करे, बखूर जलाए। और बखूर जलाना जो है ये सिर्फ और सिर्फ काहिनों का काम था, बादशाहों का काम नहीं था, काहिनों का काम था। और अब वो बखूर जलाने के लिए काहिन उसे रोकते भी हैं, ये हारून के घराने का काम है, ये तू नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है नहीं, ये बखूर मैं ही जलाऊंगा। और अब वो बखूर जलाने के लिए जब वो आगे बढ़ता है, अपना हाथ बढ़ाता है, तो उसी वक्त उसको कोढ़ लग जाता है। यानी कि जब हम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो हम अंदर से हमारी रूह जो है वो दागदार हो जाती है, हमारा जिस्म जो है ये कोढ़ से भर जाता है। तो इसी तरह जो यहूदी लोग हैं ये यही कहते हैं कि जो कोढ़ की बीमारी है ये खुदा की तरफ से लानत है। कोढ़ी जो है वो एक नापाक शख्स है, एक नापाक शख्स। अगर आप तारीखी किताबों का मुतालिया करें तो वहां पर वो बताते हैं, यहूदी लोग कहते थे कि कोढ़ी जो है जब कभी भी इसको शहर में या गांव में देखो तो इसको मार दिया करो, इसको मार दिया जाए, पत्थरों से संसार कर दिया जाए, क्योंकि उसकी मौत अभी जो था किसी से कोई बात पुरस्त नहीं हुई। जो कोढ़ी होते थे उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर भी आज एक कोढ़ी जो है वो नमूदार हुआ है। और कोढ़ी जो था इसकी तस्दीक, इस बीमारी की तस्दीक जो थी ये खुद काहिन करते थे। और इसका अंदाजा हमें तब होता है जब यीशु मसीह के पास कितने कोढ़ी आते हैं, कितने कोढ़ी आते हैं? 10 कोढ़ी आते हैं। और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जाओ अपने टाइम को दिखाओ। काहिन को रास्ते में जाते जाते वो क्या हो जाते हैं? पाक साफ हो जाते हैं। एक वापस आता है, एक वापस आता है अपने खुदावंद की हजूरी में कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं
کیونکہ تو ہی میرا خدا ہے جس کی آواز میں قدرت ہے اور تیری آواز سے آج میں نے شفا پائی ہے۔ تو آج بھی جو یہودی لوگ ہیں وہ کوڑیوں کا ناپاک سمجھتے ہیں، وہ کائنوں کے آگے کوڑیوں کو لے جاتے ہیں تاکہ اس کی تصدیق کی جائے کہ کیا یہ کوڑی ہے یا یہ پاک صاف آدمی ہے۔ تو اسی طرح کائن جو ہے، اگر ہم اخبار کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کائن جو ہے یہ کوڑیوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اس شخص کو لے جاتے اور اس کا معائنہ کرتے کائن۔ 7 دن تک ایک بند کمرے کے اندر ان کو رکھا جاتا اور ہر روز کائن جو تھا وہ ان کے جسم کا معائنہ کرتا، ہر روز ان کے جسم کا معائنہ کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا یہ پاک ہے یا کیا یہ کوڑ سے بھرا ہوا ہے، ناپاک ہے۔ تو 7 دن کے بعد کائن جو تھا وہ اپنی رپورٹ دیتا تھا ود اسٹیپ لگا کر کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ پاک ہے یا یہ کوڑی ہے، اس کے بارے میں تصدیق کی رپورٹ دی جاتی تھی۔ تو آج ایک کوڑی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور میرا اور آپ کا خداوند اس کوڑی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پیچھے لوگوں نے پتھر اٹھائے ہیں تاکہ جب یہ اس کو چھوئے تو ہم اس کو بھی مار دیں اور اس کوڑی کو بھی مار دیں، کیونکہ جو کوڑی کو چھوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور آج وہی یہودی لوگ ہیں کہ وہ انہوں نے پتھر اٹھائے ہیں تاکہ وہ کوڑی کو مار دے، کیونکہ یہ کوڑی جو تھا یہ انہی پہاڑی علاقوں میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ میرے اور آپ کے خداوند نے وہاں پر آنا ہے اور یہ انتظار کر رہا تھا خداوند یسوع مسیح کا تاکہ کیا ہو سکے، آنکھ اور صاف ہو سکے۔ اور آج وہ جب خداوند کے پاس آتا ہے ایک بہت بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور جب وہ کوڑی آواز دیتا ہے خداوند یسوع مسیح کو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کوڑیوں کے لیے یہودیوں نے کچھ نشانات مقرر کیے ہوئے۔ نشانات یہ تھے کہ جب ایک شخص جس پر کوڑ ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ کون ہے، کوڑی ہے، اس کے لیے کچھ نشانات یہ تھے کہ وہ جو کوڑی ہوتا تھا اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے، اس کے سر کے بال جو ہے یہ بکھیر دیے جاتے تھے، اور اس کا ایک ہاتھ اس کے اوپر والے ہونٹ پر اور دوسرا ہاتھ اس کا بلند، اسے کہا کہتے تھے کہ بلند کرو اور تیز تیز پکار کے کہو کہ ناپاک 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 ناپاک، یعنی کہ کوڑی جو تھا وہ ناپاک ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ اس کو اسی طرح اس کے اپنوں سے، اس کے جو ریلیٹیوز تھے، اس کے جو ریلیشن میں رشتہ دار آتے تھے، اس کے ماں باپ بہن بھائی، ان سے اس کو جدا کر دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ شہر میں نہیں رہتا تھا، وہ گھر میں نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ ایک ناپاک ہوتا تھا، اس کو وہ شہر سے باہر جنگلوں میں بیابانوں میں جو تھا اس کو آرڈر تھا کہ وہ جنگلوں اور بیابانوں میں رہے۔ تو اسی طرح یہ کوڑی جو تھے یہ شہروں میں نہیں رہتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے یا جس شخص کے اندر گناہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے کلیسیا سے جدا ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے خدا سے جدا ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے یہ خدا سے جدائی کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوڑی جو ہے جس کو کوڑ لگ جاتا ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم چرچ سے جدا ہو جاتے ہیں، خداوند کے گھر سے، کیونکہ خداوند کا گھر جو ہے یہی ہمارا خاندان ہے، یہ کلیسیا جو ہے یہ ہماری فیملی ہے، تو ہم اپنی فیملی سے جدا ہو جاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو آج یہ کوڑی جو ہے یہ وہی ہے جس کے لیے یہودیوں نے کہا تھا کہ تو نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا ہے، اوپر والے ہونٹ پر اپنا ایک ہاتھ بلند کرنا ہے اور پکار پکار کے کہنا ہے ناپاک ناپاک ناپاک۔ اور آج جو ہے یہ کوڑی اونچی اونچی کہہ رہا ہے، اونچی اونچی بلند آواز میں جھکا ہوا ہے، گھٹنوں کے بل ہے اور منہ کے اوپر ہاتھ بھی ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے ناپاک ناپاک، میں ناپاک ہوں، میری پاس کوئی نہ آئے، میرے قریب کوئی نہ آئے، کیونکہ میں کوڑی ہوں۔ لیکن میرا اور آپ کا خداوند اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں، میں کوڑی ہوں۔ لفظ کوڑی جو ہے بائبل مقدس میں 45 مرتبہ استعمال ہوا۔ اگر کسی کے پاس نوٹ بک ہے ضرور نوٹ کیجئے گا ان باتوں کو۔ لفظ کوڑی جو ہے یا کوڑ لیپرسی جو ہے یہ بائبل مقدس میں 45 ٹائمز یوز ہوا ہے۔
اسی طرح اگر ہم گناہ کو دیکھیں تو لفظ گناہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں 1363 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 1363 ٹائمز، 1363 مرتبہ گناہ اور 45 مرتبہ کوڑ. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک شخص تھا. بائبل مقدس میں کئی کوڑیوں کا ذکر ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کوڑ میں ہی مر گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کوڑ لگا مگر کچھ عرصے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دے دی. اسی طرح ایک شخص ہے، ان کا نام جو ہے وہ نعمان کوڑی ہے. سب نے ایک سٹوری سنی ہوگی، سب کو پتا ہے نعمان کوڑی کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان کوڑی جو ہے جب وہ خداوند کے خادم، خداوند کے ممسو مقدس الیشا نبی کے پاس آتے ہیں تو انہیں 7 بار یردن کے ہوتے لگانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 7 بار کدھر ہوتے لگانے ہیں؟ یردن میں ہوتے لگانے ہیں. اب وہ جو ہے وہ ایک سردار ہے، وہ ایک کبینہ کہا گیا ہے، سردار ہے، اور وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ نبی مجھے کیسی باتیں کہہ رہا ہے. وہ غصے میں واپس جا رہا ہوتا ہے. جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اسی کے قاصدوں میں سے کچھ اسے کہتے ہیں کہ نبی نے تو چھوٹا سا کام کہا ہے، اگر اس سے بڑا کوئی کہتا تو تو نہ کرتا. تو وہ ان کی بات سن کر جاتا ہے یردن میں، 7 ہوتے لگاتا ہے. اس کے جو ہوتے تھے یہ اس کی نئی زندگی تھی، نئی پیدائش تھی. اور یہ بپتسمے سے مشابہ ہے. جب ہم خداوند کی حضوری میں بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پرانی انسانیت کو، پرانے خمیر کو، گناہ کے کوڑ کو چھوڑ کر یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں. یہی بپتسمہ نعمان کوڑی نے لیا مقدس الیشا نبی کے کہنے پر. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت ہی خوبصورت شخصیات ہیں، مریم نبیہ جو مقدس موسیٰ اور مقدس ہارون کی بہن ہے. تو ان کو بھی کوڑ ہوتا ہے 7 ڈیز کے لیے، 7 دن کے لیے ان کو بھی کوڑ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ گنتی کی کتاب 12 باب کا مطالعہ کریں تو اس میں پوری ڈیٹیل ہے. اس نے اب خدا کے ممسو کے خلاف کفر بکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریم نبیہ کو جو ہے وہ پیشانی پر کوڑ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو خیمہ اجتماع جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کو جنگل اور بیابان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس کا کوڑ بھی سراسر ہی تھا، مطلب کہ کچھ عرصے کے لیے تھا، 7 دن یا 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے لیے تھا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑ کا آغاز جو ہے، جس شخص کو کوڑ کی بیماری لگتی ہے اس کا آغاز جلد کے اندرونی جو حصے ہیں ان سے ہوتے ہیں. وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اگر کسی کو کوڑ ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس کو بالکل بھی اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ اس کا آغاز جو ہے، اس کی جو تصدیق ہے وہ تب ہوتی ہے جب وہ اوپر والی جلد پر آنا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوڑ یا کوڑی جو ہے یہ کسی سے چھپ نہیں سکتا، بالکل بھی چھپ نہیں سکتا. اسی طرح جو گناہ ہے یہ بھی کسی سے چھپ نہیں سکتا. بے شک ہم پاتال میں گھس کر گناہ کریں، میں آپ کو بتاؤں ایک نہ ایک دن خدا اس گناہ کو جو ہے وہ اس کا راز جو ہے وہ فاش کر دیتا ہے، وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. کبھی کبھار ہم کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، پھر انہیں ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، اور شاید خدا سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر میرا اور آپ کا خدا جو نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، اس کی آنکھیں ہمیشہ آپ کی طرف لگی ہیں، ہمیشہ آپ کی طرف لگی ہیں تاکہ وہ آپ کا خیال رکھے. مقدس داؤد بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے خداوند تیرا ایک ہاتھ مجھے آگے سے اور ایک پیچھے سے گھیرے ہے، ایک ہاتھ آگے سے اور ایک پیچھے سے گھیرے ہے. تو اسی لیے خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے. اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور آج وہ کوئی یسوع مسیح کے قدموں میں ہے اور اس سے یسوع مسیح کا کچھ فاصلہ ہے اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ نہ پاک نہ پاک نہ پاک. اگر خداوند تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں. اور خداوند اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پیچھے لوگوں نے پتھر اٹھائے ہیں. مقدس پترس جوش میں کہہ رہے ہیں آئے خداوند یسوع، آئے میرے آقا، آئے میرے استاد، اسے نہ چھونا کیونکہ یہ ناپاک ہے. مگر میرا اور آپ کا خداوند ان کی طرف، کوڑی کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ اس کو چھوئے اور پاک صاف کرے. خداوند یسوع مسیح کی قدرت عجیب اور لازوال ہے. آج دیکھیں آپ یہودی لوگ جو ہیں یہ سجدہ صرف اس کو کرتے ہیں جو سب کا مالک ہے، اس یہوہ پاک یہوہ یری خدا کو سجدہ کرتے ہیں.
क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि तुम अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, कोई बुत ना बनाना, ना आसमान पर, ना जमीन पर, और ना जमीन के नीचे, ना पानियों में, यानी कोई भी ऐसी चीज हो उसका आपने मुजस्समा नहीं बनाना। सजदा किसको करना है? खुदावंद को, खुदा को सजदा करना है। और आज उस कोई ने मेरे और आपके आका को अपना खुदा तस्लीम कर लिया और वह सजदे में गिरा है और कह रहा है, आए खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। और पीछे लोगों ने पत्थर उठाए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह छुए तो हम इसे भी मार दें और इस कोड़ी को भी मार दें। और खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और जब वो उसके पास चुके हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को खुदा तस्लीम कर लेते हैं तो खुदा खुद आसमान से नीचे उतर आता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ कि जब यीशु मसीह उसकी तरफ बढ़े, वो झुका है और वो कह रहा है, नापाक नापाक नापाक। खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए झुके हैं और उस पर हाथ रखा है। यानी कि जो शख्स यीशु मसीह को खुदा तस्लीम करता है, खुदा खुद उसके लिए झुक जाता है। खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आता है। जब हम खुदा यीशु मसीह को खुदा तस्लीम कर लेते हैं तो आज यीशु मसीह ने उस शख्स को, उस कोड़ी को छुआ है। जैसे ही छुआ है, अजीब वाकया बर्मा हुआ। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद जिस शख्स को छू लेता है वो अंदर से भी पाक हो जाता है और वो बाहर से भी पाक हो जाता है। अगर कोई शख्स मुर्दे को छू लेता था तो वो सुबह से लेकर शाम तक नापाक रहता था, मगर मेरा और आपका खुदावंद उस बेवा के बेटे का हाथ पकड़ के कहता है कि उठ, और वो पाक भी हो जाता है और वो जिंदा भी हो जाता है। ये मेरे और आपके खुदावंद की अजीब और मकबूल फितरत, कुदरत है, सुपरनैचुरल पावर है कि वो मुर्दों को छूता है तो वो जिंदा हो जाते हैं। वो पानियों पर कदम रखता है तो पानी जम जाते हैं, जब वो डांटता है तो तूफानों की जान निकल जाती है, और जब वो छूता है तो कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं। आज भी खुदावंद यीशु मसीह ने उस कोड़ी को छुआ है, और जैसे ही छुआ उसका जो जिस्म था, उस कोड़ी का जो बदन है, वो बिल्कुल एक उस बच्चे की तरह जो बिल्कुल अभी नया नया पैदा हुआ होता है, बिल्कुल नरम और मुलायम जिस्म हो जाता है उसका, पाक और साफ हो जाता है। और लोग बिल्कुल हक्के और बक्के रह जाते हैं, उनके जो होश हवास हैं ये बिल्कुल उड़ जाते हैं कि ये कैसा वाकया रनवा हुआ कि एक शख्स जो है वो पाक साफ हो गया, कोड़ से पाक साफ हो गया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस कोड़ी को ताकीद की कि इस बारे में इसका जिक्र तुमने किसी से नहीं करना है, और जाकर काहिनों को अपना दिखाना है, और मूसा की शरीयत के मुताबिक जो हदिया और जो नजराना मुकर्रर किया गया है वो क्या करनी है, गुजरानी है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब पुराने अहदनामे का हम मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामे में हमें खबर मिलती है, पता चलता है कि जब यहूदी लोग जो थे, बनी इस्राएल कौम जो थी, ये गुनाहों के लिए कुर्बानियां गुजराती थी, भेड़ बकरों की, बछड़ों की कुर्बानियां गुजराती थी। इसी तरह जब एक कोड़ी जो है वो कोड़ का एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं, गुनाह की, कोड़ को मिसाल देते हैं किसकी, गुनाह की। तो इसी तरह जो शख्स कोड़ी होता था इसके लिए भी कुछ नजर होती थी, इसके लिए भी कुछ नजराना होता था कि इसका नजराना जो है वो क्या किया जाए, गुजराना जाए, इसका नजराना जो है वो गुजराना जाए जब वो पाक साफ हो जाए। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उस कोड़ी को कहा कि तूने मूसा की शरीयत के मुताबिक, यानी जो शरीयत में मुकर्रर है उसके मुताबिक नजर गुजरानी है। अब वो नजर क्या थी वो मैं आपको बताना चलूं कि उस नजर में हम देखते हैं कि हम सब ने गुनाह किया, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल इसका तज़किरा करते हैं और कहते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान से जमीन पर उतर आया और कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, सलीब उठाई और
مر گیا، دفن کیا گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، تاکہ میرے اور آپ کے لیے فتح یابی کا ایک نشان ظاہر ہو سکے۔ تو اسی طرح اس کوڑی نے بھی اپنے لیے کچھ نظر گزرانی تھی، اس کوڑی نے اپنے لیے بھی جو ہے اپنے پاک و صاف ہو جانے پر کچھ ہدیہ دینا تھا، اور اس ہدیے کے بارے میں اگر ہم یہودیوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، یعنی کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر جو کاہن ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک لکڑی لانی دیودار کی سٹک ہو اور 2 پاک پرندے، اس کے علاوہ سرخ رنگ پانی میں گھولا ہو یا وہ مائع ہو لیکن سرخ رنگ کا ہو، اور اس کے ساتھ آپ نے لے کے آنا ہے جو ہے وہ ہسپون ایک پودا ہوتا ہے جس کے اوپر شدید قسم کے کانٹے ہوتے ہیں، ہسپو کہا جاتا ہے اس کو، انگلش میں بھی اس کو ہسپو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ کانٹوں سے بھرا ہوا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بھوسے ٹائپ کچھ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھوسے، اور یہ کاہن ہیکل اور مقدس کا جو پانی ہے جس سے مقدس کو پاک صاف کیا جاتا ہے، یہ ہسپو کاہن یہ اس میں ڈالتے تھے، اور اس سے پھر ہیکل کے پانی کو پاک اور صاف کیا جاتا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن میں دیودار کی لکڑی، اس میں 2 پاک پرندے، چاہے وہ فاختہ ہو کبوتر ہو، ٹھیک ہے، پاک پرندے 2 لیے جاتے تھے، اور دیودار کی لکڑی ہسپو 2 پاک پرندے اور سرخ رنگ جو تھا یہ لیا جاتا تھا۔ یہ اب نظر ہے قربانی کی، یہ نظر ہے اس کے کوڑی کے پاک صاف ہو جانے کی۔ اب اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسے کیا جاتا تھا، ایک پرندہ جو تھا اس کو وہ یہودی لوگ اس سٹک کے اوپر دیودار کی لکڑی جو تھی اس کے اوپر باندھ دیتے تھے، اس کے اوپر باندھے، وہ زندہ ہوتا تھا اس کے اوپر باندھ دیتے تھے، اور جو دوسرا پرندہ تھا اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ کئی روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے دوسرے پرندے کو کیا کیا ہے، ذبح کیا ہے، اور اس کا خون جو ہے اس لکڑی پر جو بندھا ہوا پرندہ ہے اس کے اوپر لگایا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو تاریخ میں سننے کو آیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ ایک پرندے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس شخص کے لیے، اور دوسرے پرندے پر جو تھا اس کو باندھ کر لکڑی کے اوپر اس کے اوپر ہسپو لگاتے تھے، وہ جو بھوسا تھا وہ اس کے اوپر لگایا جاتا تھا، اور سرخ رنگ کا جو پانی ہوتا تھا وہ بھی اس پرندے پر جو تھا چھڑکا جاتا تھا، اور 7 بار اس پرندے کے ذریعے وہ جو پانی اس پرندے کے اوپر لگا اسی کے ذریعے 7 مرتبہ اس کوڑی کے اوپر سے چھڑکا جاتا تھا۔ اسی لیے یہودی روایات کے مطابق اگر آپ غور کریں زبور کی کتاب تو وہاں پر مقدس داؤد بار بار فرماتا ہے کہ آئے خداوند مجھے دو اور پاک کر۔ اسی طرح جو کائن ہے اس کے پاس کوڑی آتے تھے اور پکار کے کہتے تھے کہ ہمیں دو اور ہمیں پاک کر، ہمیں دو اور ہمیں پاک کر۔ تو آج جب کوڑی پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو نذرانہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، اور اسی کے ذریعے کائن جو ہے وہ اس کو پاک اور صاف ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ اب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب جو تھی وہ لکڑی کی تھی، تو وہاں پر کوڑی کے لیے، گناہ کے لیے جو کفارہ وہ یسوع مسیح نے صلیب پر دیا۔ اب کوڑی کے لیے جو نذرانہ تھا وہ ہیکل میں گزرانا جا رہا ہے، قائم گزرانا ہے، یعنی کہ 2 پاک پرندے، دیودار کی لکڑی، ہسپو، اس پودے سے جس کے اوپر کیا ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، اور سرخ رنگ، ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے گا ان باتوں پر کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب اٹھائی اور اس کوڑی کے لیے اس لکڑی کو توڑا گیا۔ صلیب لکڑی کی تھی جو یسوع مسیح نے اٹھائی۔ اس کے بعد اگلی بات، ہسپو جو کہ اس پودے سے لیا جاتا تھا جس کے اوپر کیا لگے ہوتے تھے، کانٹے لگے ہوتے تھے۔ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے کانٹوں کا تاج سر پر پہنا تھا۔ اس کے بعد سرخ رنگ جو کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کی علامت ہے۔ جب انہوں نے یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارا تھا تو 2 چیزیں نکلی تھی، کوئی بتائے گا؟ پانی اور خون۔ تو پانی اور خون نکلا جو کہ ہمارے لیے فضل کا چشمہ ہے۔ اس وقت وہ سرخ رنگ اس کوڑی کے لیے فضل کا چشمہ تھا تاکہ وہ کیا ہو، پاک اور صاف ہو۔ یہ موسیٰ کی
मार्फत जो शरीयत थी, जो मुकर्रर की गई थी, ये वो थी जो एक कोड़ी ने क्या करनी थी, गुजरानी थी। ये वो थी जो एक कोड़ी ने अपना हदिया और अपना नजराना गुजराना था, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा। और मेरे लिए जो मुझे बात पसंद आई वो ये थी कि वो कोड़ी बिल्कुल झुका है और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है कि खुदावंद तू ही मुझे क्या कर सकता है, पाक और साफ कर सकता है। यीशु मसीह को अपना खुदा तस्लीम कर लेता है और मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह कहता है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात। तो एक ही नाम है, और कौन सा नाम है? यीशु नाम है। एक ही नाम है जिसके वसीला से हमारी जिंदगियां, हमारी जाने राह पाती है, और वो कौन सा नाम है? वो यीशु नाम है। यानी कि एक ही नाम है जो खुदावंद कहलाने के लायक है। एक ही नाम है जिसको हम खुदावंद कहते हैं, और वो खुद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने आज उस कोड़ी को छुआ है, और वो कोड़ी अंदर से भी पाक हो गया और वो कोड़ी बाहर से भी पाक हो गया। ये मेरे और आपके खुदावंद की खूबी है कि वो जिस शख्स को छूता है वो अंदर से भी पाक हो जाता है और वो बाहर से भी पाक हो जाता है। उसकी नस्लें पाक हो जाती हैं, उसकी जो नस्लें हैं वो पाक हो जाती हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब कोई एक शख्स खुदा करता है तो उसका जो खुदा है वो उसकी नस्लों तक डिलीवर होता है। ठीक है, कभी कभार हम गुनाह कर लेते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत गलत करते हैं। हमें जल्दी खुदा की हजूरी में आना चाहिए, जल्दी उससे रहम मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा गुनाह है, गुनाह का जो तुखम है, ये हमारी नस्लों तक जाता है। मगर मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका आका जिसके पास आ जाता है, उसकी नस्लें पाक हो जाती है। वो अंदर से भी पाक हो जाता है और वो बाहर से भी पाक हो जाता है। और आज जब उस कोड़ी को छुआ गया तो वो कोड़ी अंदर से भी पाक हो गया और वो कोड़ी बाहर से भी पाक हो गया। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह माकूफुल फितरत है, सुपर नेचुरल पावर रखते हैं ताकि हम क्या हो सके, पाक हो सके। इसीलिए खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और उसे वो रुतबा दिया जो किसी को नहीं दिया, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके और हर जुबान इकरार करे कि यीशु खुदावंद है। यीशु ही खुदावंद है, हर जुबान इकरार करे कि यीशु खुदावंद है। और इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम कसरत की जिंदगी पा सके, ताकि हम गुनाह के खमीर से निकल सके, ताकि हम गुनाह के कोर से निकल सके और खुदावंद की हजूरी में झुक सके, ताकि हम खुदावंद के नाम की तारीफ कर सके, उसके नाम की सिताइश कर सके। तो खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आए हम सब कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपना आप उसकी नजर करते हैं और उसे कहते हैं कि खुदावंद आज हम भी मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह तेरी हजूरी में आए हैं। आए खुदावंद अगर हमें मार दिया जाए, आए खुदावंद अगर हमारी गर्दन पौलुस रसूल की तरह तन से जुदा कर दी जाए तो भी अलग पड़ा हुआ सर यही कहेगा कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। आए खुदावंद आज हम गुनाह के खमीर को निकालते हैं, आज अपने आप को क्लियर करते हैं। खुदावंद तू हमें क्लियर कर, अंदर से भी पाक कर और बाहर से भी पाक कर। खुदावंद खुदा उस कोड़ी की मानद हम तेरी हजूरी में और हमारा शंदो रोज सीखी। खुदावंद तू आज हमें धो और आज हमें पाक कर, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने खत में फरमाते हैं कि और उसके बेटे का खून हमें हमारे तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु का खून हमारे गुनाह का कफारा है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।